بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1480 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 8 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 128 تا 135، 128 to 135۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 8 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارین فاتقوا اللہ وأطیعون واتقوا الذی امدکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، اتبنون، کیا تم بناتے ہو، بکل ریع، ہر اونچی جگہ پر، آیتن، ایک نشانی، عمارت، تعبثون، کھیلتے ہوئے، وتتخذون، اور تم بناتے ہو، مصانع، مضبوط محل، لعلکم، شاید کہ تم، تخلدون، ہمیشہ یہیں رہو گے، وَإِذَا، اور جب تم، بطشتم، پکڑتے ہو، بطشتم تو پکڑتے ہو تم، جبارین، سرکشوں کی طرح، فاتقوا اللہ، لہذا تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو، وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، الذی، اس اللہ سے جس نے، امدکم، تمہیں بڑھایا، بما، ان چیزوں کے ساتھ جو، تعلمون، تم جانتے ہو، امدکم، اس نے تمہیں بڑھایا ہے، بانعام وبنین، مویشیوں اور بیٹوں، اولاد کے ساتھ، وجنات، اور باغات، وعیون، اور چشموں کے ساتھ، انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور اس سے جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، اس نے تمہیں چوپایوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے مدد دی، مجھے تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ ان 8 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو۔ دوسری بات، محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے۔ تیسری بات، جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔ چوتھی بات، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پانچویں بات، اس سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو۔ چھٹی بات، اس نے تمہیں چوپایوں اور بیٹوں سے مدد دی۔ ساتویں بات، باغوں اور چشموں سے مدد دی۔ آٹھویں بات، مجھے تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف۔ بزرگان محترم، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے 3 امور کے سلسلے میں یہاں گفتگو کی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ تم لوگ اونچی اونچی جگہوں پر بلند اور مضبوط تعمیر کرتے ہو، جس سے تمہاری قوت و طاقت کے ساتھ ساتھ تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تفاخر کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ یہ بلند عمارتیں جو تم صرف اپنی قوت کے اظہار کے لیے بناتے ہو، تمہارا یہ بیکار کا مشغلہ ہے، جبکہ اتنی اونچی جگہوں پر اتنے مضبوط گھروں کی، محلات کی تعمیر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے ایک تو تمہارا وقت ضائع ہو، اور تم نے اپنے جسموں کو بے فائدہ چیزوں میں تھکا دیا، اور یہ ایسی مشغولیت ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو دوسری بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ تم لوگ خوبصورت محلات اور قلعوں کی تعمیر کرتے ہو کہ تم ہمیشہ گویا ان محلات اور قلعوں میں رہ سکو گے۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، یا تمہیں اس بات کی امید ہے کہ تمہیں دنیا میں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ہمیشہ رہو گے۔
جبکہ تم سب کو اس دنیا میں فنا ہونا ہے، جیسا کہ تم سے پہلے تمہارے باپ دادا اس دنیا میں آئے اور پھر چلے گئے اور فنا ہو گئے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے دمشق میں مسلمانوں کی حالت دیکھی تو انہوں نے گھروں کی عمدہ تعمیر کی اور درخت لگوائے تھے دمشق کے لوگ، تو انہوں نے اہل دمشق کی مسجد میں جا کر اہل دمشق کو پکارا، ان کو جمع کیا۔ جب دمشق کے لوگ پورے کے پورے مسجد میں جمع ہو گئے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی اور کہا کہ کیا تم کو شرم نہیں آتی، کیا تم شرم نہیں کرتے، تم وہ چیز جمع کر رہے ہو جو خود تم کھا نہیں سکتے، تم ایسی عمارتوں میں ایسی عمارتیں تعمیر کر رہے ہو جس میں تم خود تم قیام نہیں کر سکتے، اور تم ایسی امیدیں رکھ رہے ہو جن امیدوں کے مطابق تم پا نہیں سکتے ان امیدوں کو، جبکہ تم سے پہلے وہ قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے سب کچھ جمع کیا، آج ان کے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے تیسری بات یہ کہی کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، یعنی لوگوں کے ساتھ تم لوگ ظالمانہ برتاؤ کرتے ہو، تمہارے اندر نرمی، محبت اور انصاف اور الفت کے بجائے سختی، بگاڑ اور ظلم کی روش موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قوم عاد میں جو برائیاں تھیں کہ وہ بلند مقامات پر اونچی عمارتیں بناتے تھے، ان کا یہ عمل ان کے غرور پر دلالت کرتا ہے، اور ان کا محلات کا تعمیر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ دنیا میں باقی رہنے کی چاہت اپنے دل میں رکھتے تھے، اور ان کی ظالمانہ گرفت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اپنی انفرادی شناخت چاہتے تھے کہ وہ بڑے ہیں اور غالب ہیں، جبکہ یہ تینوں صفتیں بندوں کے لیے زیبا نہیں دیتی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی بات کہی کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو، میری بات کو مانو، اطاعت کرو تم میری، اور اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں وافر مقدار میں اپنی نعمتیں دی ہیں، تمہیں چوپائے دیے، تمہیں کھانے کی چیزیں دیں، کثرت سے اولاد دی، رزق دیا، باغات دی، نہریں دی، سب کچھ دیا۔ ان سب نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ تم اس ایک اللہ کی عبادت کریں جس ایک اللہ نے تم کو یہ ساری نعمتیں دیں، مگر تم نے ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت شروع کر دی۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے اور پھر تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرو گے تو اس حقیقت کو یاد رکھ لو کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر اللہ کا بہت بڑا عذاب آ کر پکڑ نہ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔